السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما۔ میرے مکرم معظم پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے بیان کا عنوان ہے اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور خود اعتمادی۔ توکل اور بھروسہ مسلمان کے نزدیک رضا و رغبت سے اطمینان کے ساتھ کام کرنا اور پھر اس کے مثبت نتیجے کی امید رکھنے کا نام ہے، جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین کسی اچھے کام کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا مومن کے عقیدے کا لازمی جز ہے۔ ایماندار اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے ہوئے خود کو پوری طرح سے اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے توکل اور بھروسے کا حکم دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کام بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین بھروسہ کرنے والوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی ترغیب دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جس طرح سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی ایسے روزی دے گا جس طرح سے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر کے لوٹتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت آپ نے توکل اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جب گھر سے باہر آپ نکلتے تو یہ دعا پڑھ کر کے اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے نکلتے تھے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے اللہ پر توکل کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بچاؤ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی بچاؤ اور طاقت کا مالک نہیں ہے۔
اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ اور توکل کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 70,000 لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہم الذین لا یسترقون، یہ وہی لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، ولا یکتؤون، داغ نہیں لگواتے، ولا یتطیرون، شگونی کے لیے پرندے نہیں اڑاتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ اور سیرت طیبہ یہی تھی کہ مادی اور روحانی اسباب دونوں سے کام لیا جائے اور پھر فتح و کامرانی کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا جائے، جیسا کہ آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اکثر ساتھیوں کو آپ نے مکہ روانہ کر دیا۔ اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں میں سے بہتر ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ہجرت کے سفر میں اپنا ساتھی بنایا۔ کھانے پینے کی چیزیں تیار کروائیں، اس طویل اور پرمشقت سفر کے لیے ممتاز اور اعلی سواری کا انتظام کیا۔ آپ نے ایک ماہر جغرافیہ دان گائیڈ جو راستوں کی نزاکتوں اور باریکیوں کو خوب جانتا تھا اس کی خدمات حاصل کی تاکہ وہ اس سفر میں ہادی بن سکے، راستہ دکھلا سکے۔ ہجرت کی رات میں آپ کا مکان دشمن کے محاصرے میں تھا، لیکن آپ نے اپنے عزیز بھائی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سلا دیا تاکہ دشمن کو باور کیا کرایا جا سکے اور چال چلی جائے کہ آپ گھر ہی میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ اگر دشمن قدموں کی طرف نظر کرے تو وہ ہمیں تاڑ لے گا، تو اس پر توکل کے یعنی یہ مادی یہ تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر دشمن قدموں کی طرف نظر کرے تو ہمیں تاڑ لے گا، دیکھ لے گا، تو اس پر آپ نے توکل کے اعلی مناصب پر فائز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو ہستیوں کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ غور فرمائیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی ان پر کلی اعتماد کیا، بلکہ آپ نے اسباب اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، کھانے پینے کی چیزیں تیار کی، اعلی سواری کا انتظام کیا، ایک ہادی اور رہبر کا انتظام کیا جو راستے کی گائیڈنگ کر سکے۔ ہجرت والی رات اپنے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب کو سلا دیا۔ یہ تمام آپ نے اسباب اختیار کیا اور اللہ کی ذات پر مکمل طریقے سے اسباب اختیار کر کے آپ نے مکمل اللہ کی ذات پر یقین کیا، حتیٰ کہ انہیں اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس تاریک غار میں بھی چھپے جس پر خوفناک سانپوں اور بچھوؤں کا قبضہ تھا،
مگر جب یہ اسباب اختیار کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خوف اور غم نے گھیرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اعتماد و رسوخ اور توکل کے ساتھ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان دونوں کے متعلق جن کے ساتھ ہے تیسرا اللہ رب العالمین ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیو، ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسبب الاسباب پر یقین اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمارے دلوں میں توکل پیدا فرما، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔